تو یہ کروڑ 2 کروڑ کے منصوبے جو ہیں وہ میرا خیال ہے دوسری تیسری بار ایم پی اے بننے کے بعد یہ کروڑ 2 کروڑ کے منصوبے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سرائے عالمگیر میں اور یہاں پر ڈپٹی کمشنر گجرات اور ایم پی اے جو محمد ارشد صاحب نے جو ہے دوریا روڈ سرائے عالمگیر کا منڈی بہاولدین کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. اور یہاں پر جو ہے ڈپٹی کمشنر گجرات نے جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا سرائے عالمگیر کو منڈی بہاولدین سے ملانے والی دونوں اضلاع کو جو ملانے والی روڈ جو بنائی جائے گی جس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ آج رکھ دیا گیا ہے. اور مقامی رہائشیوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود تھی. اس موقع پر جو دوسرے شہری تھے انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے ان کا بھی کہنا تھا کہ سرائے عالمگیر کا منڈی بہاولدین کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جس سے آنے جانے میں جو ہے مشکلات تھی جس میں ابھی جو ہے آسانی ہو سکے گی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کے اس اقدام کو سرائے عالمگیر کے رہائشیوں نے خوب سراہا. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آج جس ڈوئل کیریج وے کا ہم نے افتتاح کیا ہے چودھری ارشد صاحب نے جس کا افتتاح کیا ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اور اس منصوبے کی کیا افادیت ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. بیسیکلی یہ منڈی بہاولدین اور سرائے عالمگیر کو لنک کرے گا ملائے گا آپس میں. 46 کلومیٹرز کی یہ سڑک ہے جو ڈوئل کیریج وے ہے اور تقریباً 4.2 بلین روپیز اس پہ خرچ آئے گا. اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ شاذ و نادر ہی ملتے ہیں اور مدتوں گزرنے کے بعد اس طرح کے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ تحصیلوں میں یا ڈسٹرکٹس میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ حضرات کو اللہ کے بعد چودھری ارشد صاحب کا جتنا بھی شکر آپ کر سکتے ہیں کریں کیونکہ ان کی انتھک محنت اور کاوشوں سے ہی یہ منصوبہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملا ہے. مجھے پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ چودھری ارشد صاحب کو جاتا ہے. جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے پچھلے یعنی جب سے وہ ایم پی اے بنے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سال اپ گریڈیشن جو ہے آپ کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی وہ بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ چودھری فاروق شہید ٹراما سینٹر ہے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ تمام کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچیں. اور آپ دیکھیں گے کہ نئے اے ڈی پی میں اگلا جو 2022-23 کا اے ڈی پی ہوگا اس میں بھی چودھری ارشد صاحب جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پروجیکٹس آئیں گے. یہ جو ڈوئل کیریج وے ہے اس کا فائدہ ایک تو کمیونیکیشن کا ہوگا. آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ابھی منڈی جانے کے لیے منڈی بہاولدین جانے کے لیے آپ لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈوئل کیریج وے ہوگی 24 فٹ کی دونوں طرف سڑکیں ہوں گی اور نہ صرف یہ کہ یہ موٹر وے کا ایک نعم البدل ہوگا بلکہ یہ جی ٹی روڈ پہ جتنے لوگ سفر کرتے ہیں جن کو ایکسیس کرنی ہے منڈی بہاولدین ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. ڈسٹرکٹ جیلم ہے ڈسٹرکٹ گجرات ہے اس کے علاوہ آپ کا آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہماری لنکیج ہے اس کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. نہ صرف یہ کہ آنے جانے کا فائدہ ہوگا بلکہ اس سے جو آپ کی تجارت ہے ایک سارٹ آف ایک ٹریڈ روٹ بھی آپ کا بن جائے گا کہ جی ٹی روڈ سے منڈی یہ راول پنڈی اسلام آباد اور اس طرف سے جتنے لوگ تجارت کی غرض سے آتے ہیں جنہوں نے منڈی بہاولدین کو ایکسیس کرنا ہو وہ منڈی بہاولدین جائیں گے اسی روٹ سے. اور اسی طرح دوسری طرف سے جو منڈی بہاولدین سے گجرات سرائے عالمگیر یا آگے کشمیر تک جانا چاہتے ہیں اور اسی طرح لاہور سے اگر کسی نے آنا ہے تو وہ بھی پریفریبلی کیونکہ جو گجرات کھاریاں منڈی بہاولدین کا جو روٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سال پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. لیکن لوگ پریفر کریں گے یہ جو آپ کی ڈوئل کیریج وے بنے گی میرا خیال ہے کہ لوگ پریفر کریں گے کہ کھاریاں منڈی روٹ کی بجائے وہ سرائے منڈی روٹ جو ہے وہ استعمال کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ بیسیکلی ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو اگلے 25-30 سال 50 سال کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چودھری ارشد صاحب کا ویژن ہے کہ
اگلے 25-30 سال 50 سال کے لیے انہوں نے یہ پروجیکٹ ابھی آپ کو دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے سرائے عالمگیر تحصیل جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا، اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ کی بزنس اپورچونیٹیز آپ کو ملیں گی، تجارت کے حوالے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کی اپگریڈیشن، اسکولز، کالجز کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جو تحصیل ہے وہ ڈسٹرکٹ گجرات کا مرکز بنے گا۔ میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اس علاقے کے حوالے سے جو بہتری کر سکتا ہوں وہ کر گزروں۔ آپ کا یہاں آنا میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور وہیں پہ آپ کو اس بات پہ بھی فخر ہونا چاہیے، جیسا کہ ڈی سی صاحب نے بھی کہا، یقین مانیں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس میں سے پیسے لے کے آنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو اکثر ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، تجربہ ہوتا ہوگا کہ کبھی اگر آپ کی رجسٹری کسی وجہ سے رہ جائے تو اسٹامپ فیس آپ نے جمع کروا دی ہو تو واپس لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پیسے آپ کے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جیب میں جو چلے جاتے ہیں انہیں واپس لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کیونکہ آفیسرز جو ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح آپ یہاں پہ آ کے آپ کا حق بنتا ہے، آپ اپنے اس دعوے کے تحت ہمیں حکم کرتے ہیں، آپ حق کی تنگی بھی کرتے ہیں کہ فلاں منصوبہ، فلاں سڑک آپ کو چاہیے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بات وہی ہوتی ہے کہ ہم نے مانگنا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ فنڈ آپ کے ہیں، وہ پیسے آپ کے ٹیکسوں سے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، انہیں واپس لانا ایک اپنی جگہ پہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے، اس دو رویہ سڑک کے حوالے سے اگر آپ نظر دوڑائیں تو ماضی میں بھی اور اگلے میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 سالوں میں بھی ایسا منصوبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بڑی سڑک بننے جا رہی ہے، تھوڑا سی اس کی گہرائی میں جائیں تو جب یہ سڑک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل میرے ایک انتہائی قابل احترام دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ یہ سڑک بن جاتی ہے تو اس پہ ہیوی ٹریفک نہ آئے، تو میں نے انہیں درخواست کی کہ یہ ہیوی ٹریفک کے لیے تو بننے جا رہی ہے، یہ وہ سڑک نہیں ہے جو عام لنک روڈ ہوتی ہے کہ ٹرالا آئے گا تو بیٹھ جائے گی۔ یہ جی ٹی روڈ کے مقابلے میں جیسے موٹر وے ہوتا ہے ایسے روڈ بننی جا رہی ہے، اور یہ روڈ جب بنے گی تو دیکھیں بے شمار ٹریفک جس کا آپ ابھی امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کتنی ٹریفک اس پہ آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی ہیوی ٹریفک جسے کلر کار کی طرف سے جانا پڑتا تھا، للہ کی طرف سے جانا پڑتا تھا، جو کراچی سے آ رہی ہے، سرگودا سے آ رہی ہے، فیصل آباد سے آ رہی ہے، وہ ساری ہیوی ٹریفک آپ کی اس طرف موو کر جائے گی۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹریفک زیادہ ہو جائے گی، وہاں پہ آپ اگلی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کا یہ علاقہ ترقی کے حوالے سے کہاں جا پہنچے گا۔ آپ کے اس علاقے میں جہاں پہ آپ کو روزگار مہیا ہوں گے، جہاں پہ آپ کے کاروبار ہوں گے، وہیں پہ آپ کی پراپرٹیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ اسی طرح آگے یہ جب انشاءاللہ، میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میرا اپنا مشن ہے کہ یہ روڈ یہاں پہ نہیں رکنے والی، یہ انشاءاللہ ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ بنانی ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں، آپ کی محبتیں اسی طرح رہیں۔ تو ثاقب نے ذکر کیا پیر جنڈ روڈ کا، چھوٹی چھوٹے منصوبے جو ہیں نہ ان کا افتتاح کرنے کو دل کرتا ہے، نہ ان کا سنگ بنیاد رکھنے کو دل کرتا ہے، تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کے منصوبے جو ہیں وہ میرا خیال ہے دوسری تیسری بار ایم پی بننے کے بعد یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کے منصوبے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ کی
آپ کی خواہشات کے مطابق منصوبے ہونے چاہیے. انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہی، بالکل تھوڑے عرصے میں ہی اسی جگہ پہ دوبارہ ایک افتتاح ہوگا. اور وہ افتتاح کس کا ہوگا؟ وہ اس فلائی اوور برج کا ہوگا، اس پل کا ہوگا.